ٹھیک ہے، شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا آخری حصہ ہے۔ اس حصے کے شروع میں پہلے حصے میں بتلایا گیا ایمان والوں کو مخاطب کر کے اور امت کو 3 زبردست عمل دیے تھے، اور وہ ایسے عمل ہیں کہ اگر یہ امت ان 3 اعمال کو مضبوطی سے تھام لے تو سر بلند ہو جائے اور کامیابی خود آ کر اس کا قدم چومے۔ سب سے پہلی چیز افراد سازی، یعنی لوگوں کو اس کے اوپر تیار کرنا۔ دوسری چیز اجتماعیت، اور جب یہ 2 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تیسری چیز خود بخود نکل جائے گی، اور وہ ہے فرقہ بندی، آپس میں ایک دوسرے میں تفرقہ ڈالنا۔ بہرحال پوری وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کے آخری حصے میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ وہ اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اسی طرح سے اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یاد کرو اللہ کی اس مہربانی کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ وہ اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اصل میں اس آیت میں اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا گیا ہے اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبیلوں کی آپسی دشمنیاں، بات بات پر ان کی لڑائیاں، رات دن کی قتل و غارت گری، جس کی وجہ سے قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے ان کو بچایا تھا تو وہ یہی اسلام کی نعمت تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہو رہی تھیں اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج، وہ قبیلے جو سالوں سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں مل جل کر اسلام لانے کی وجہ سے شکر اور سیر ہو چکے تھے، آپس میں محبت پیدا ہو گئی تھی، آپسی بھائی چارہ بڑھ گیا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دونوں قبیلے مکے سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسی بے نظیر محبت کا
برتاؤ کر رہے تھے جو ایک اصل خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اسلام قبول کرنے کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی کہ انہوں نے کس طرح سے بے نظیر محبت کا برتاؤ کیا، اور وہ قبیلے جو سالوں سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی، جنگیں چلی آ رہی تھیں، اسلام لانے کی وجہ سے کس طرح سے ایک دم بھائی چارہ ان کے اندر بڑھ گیا تھا۔ اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اس طرح کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں تمہیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہوش کی آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی پرانی حالت کی طرف پلٹ جانے میں ہے جس کے اندر تم پہلے مبتلا تھے۔ یعنی تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہے یا یہ یہودی اور مشرک ہیں جو تم کو پچھلی حالت کی طرف پلٹائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیزیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم خود سمجھ سکیں کہ اوس اور خزرج جیسے جانی دشمن ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے، اسلام لا کر ان کے اندر کس طرح سے ایک دم سے بھائی چارہ بڑھ گیا تھا، آپس میں محبت پیدا ہو گئی تھی، اور صرف آپسی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی بلکہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے ساتھ وہ دوستانہ رویہ، وہ برتاؤ اختیار کیا جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں بیان کر کے بتلا رہا ہے کیا یہ حالت تمہاری اچھی ہے یا پچھلی حالت جس میں تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور یہ اس میں بھائی چارہ بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ بہرحال اس آیت یعنی آیت نمبر 103 کی وضاحت کرنے سے اس کا یہ نچوڑ سامنے آتا ہے، اس کا خلاصہ نکل کر یہ سامنے آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو 2 ہدایت دی گئی ہیں۔ خلاصے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت یعنی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں مسلمانوں کو 2 ہدایت دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے زندگی کے نظام کے پابند ہو جائیں۔ پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے زندگی کے نظام کے ہم پابند ہو جائیں۔ دوسری ہدایت سب مل جل کر مضبوطی کے ساتھ اس نظام کو تھام لیں تاکہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ خود بخود منظم ہو جائے، جیسا کہ اسلام کے شروع زمانے میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے پہلو کی وضاحت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں نہ اتفاقی نہ کرو، فرقے بندیاں، پارٹی بندیاں نہ کرو۔ اصل میں کیا ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، یہ قرآن کریم کا ایک حکیمانہ انداز ہے کہ وہ جہاں ایجابی پہلو بیان کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالف چیزوں سے منع کرتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکھر کر سامنے آ جائے۔ جب قرآن کریم حلال چیزوں کو بیان کرتا ہے تو اس سے متصل ہی حرام چیزوں کو بیان کرتا ہے تاکہ حلال اور حرام چیزوں میں مکمل طور پر تمیز حاصل ہو جائے۔ جب قرآن کریم جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ میں جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے تاکہ جنت اور جہنم دونوں کا مضمون اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک نام یوم الفرقان ہے۔
فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل کو نکھار کر سامنے لا دے، جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے۔ عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کا لقب ہے فاروق، کیونکہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑا فاروق۔ تو قرآن کریم کا بھی نام فرقان بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم کو، اور اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کو نکھار کر سامنے لا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ ایک حکیمانہ انداز ہے کہ جب قرآن کریم ایجابی پہلو بیان کرتا ہے، وہیں سلبی پہلو سے مخالف چیزوں سے منع بھی کرتا ہے، تاکہ پورا فرق سامنے آ جائے۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 153 ہے 153۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یعنی یہ میرا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو، فرقہ بندیاں نہ کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کر کے فرقہ بندیاں نہ کرو، یہ میرا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اس آیت میں بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اپنی خواہشات کے اثر سے خود بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کی ممانعت ہے، اور اپنی خواہشات کے اثر سے خود بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کی ممانعت ہے۔ نہ اتفاقی، دیکھیے، نہ اتفاقی فرقہ بندی توڑ کسی بھی قوم کی ہلاکت کا سب سے پہلا اور سب سے آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ جو نا اتفاقی ہوتی ہے کسی بھی قوم کی ہلاکت کا سب سے پہلا اور سب سے آخری سبب ہے، اس لیے قرآن حکیم نے بار بار مختلف طریقوں سے اس کی ممانعت فرمائی ہے، تاکہ ہم ذرہ برابر بھی اپنے درمیان فرقہ بندی نہ کریں۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی اور کمی یہی ہے کہ ہم اپنی جماعت بنا کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، یہ فلاں کی جماعت ہے، یہ فلاں کی جماعت ہے۔ تو سب سے ہم اسلام کی طرف بلائیں لوگوں کو، اپنی جماعت کی طرف نہ بلائیں۔ خرابی یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کی طرف بلانا شروع کر دیتے ہیں، بس یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کی طرف بلاؤ نا، قرآن ہے، احادیث ہے، سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو جب ہم دعوت دیں، اپنی جماعت کی طرف دعوت نہیں بلکہ اسلام کی طرف، تو یہی مقصد ہے۔ اور اسی طرح سے اسی سورہ انعام جو ابھی ہم نے آیت تلاوت کی، اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دین میں جو لوگ دین میں تفرقہ ڈالیں اور مختلف پارٹیوں میں بٹ جائیں، تقسیم ہو جائیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی واسطہ ہے۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی واسطہ ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم بار بار پچھلے انبیاء کی امت کے حالات کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ امتیں آپس میں اختلاف کی وجہ سے اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ کر دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہی اشارہ ہے اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی
اور خدا نے تم کو اس سے بچا لیا، اور وہ اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، نمبر 1، تم عبادت صرف اللہ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 1، تم عبادت اللہ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، نا اتفاقی اور فرقہ بندی سے بچو۔ نمبر 3، اپنے حاکم اور باعزت لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ جو ہمارے حاکم ہیں یا باعزت لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 3 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، بغیر ضرورت بحث و مباحثہ کرنا، قیل و قال کرنا، کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، بات بات پر سوال کرنا، اور یہ سوال بحث و مباحثے کی شکل اس کا اختیار کر جانا، بغیر ضرورت بحث و مباحثہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، بغیر ضرورت کسی سے سوال کرنا۔ نمبر 3، اضاعت مال۔ اضاعت مال کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، بیجا مال اڑانا، ایک کی جگہ 10 خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو نمبر 3، اضاعت مال، یعنی مال کا فضول خرچی کرنا، بیجا مال اڑانا۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس آیت کے تحت بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہمیں یہاں پر غور کرنا یہ ہے، اس آیت کے تحت صرف ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا ہر اختلاف مذموم اور برا ہے، یا کوئی اختلاف ایسا بھی ہے جو برا نہ ہو، غیر مذموم ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختلاف مذموم اور برا ہوتا ہے جس میں اپنی خواہشات کی بنا پر قرآن سے دور ہٹ کر سوچا جائے۔ لیکن اگر قرآن کریم پر جمع رہتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری صلاحیتوں کی بنا پر اختلاف کیا جائے تو یہ اختلاف فطری ہے، اور اسلام اس اختلاف سے منع نہیں کرتا ہے۔ صحابہ، تابعین اور فقہاء کا اختلاف اسی قسم کا اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کو رحمت بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر انہی بحثوں کو اصل دین کہہ لیا جائے اور ان میں اختلاف کو جنگ و جدل اور گالی گلوچ کا ذریعہ بنا لیا جائے اسی اختلاف کو، تو پھر یہی اختلاف برا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر اختلاف برا ہے یا کوئی اختلاف ایسا بھی ہے جو برا نہ ہو؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اختلاف مذموم ہے جس میں اپنی خواہشات کی بنا پر قرآن سے دور ہٹ کر سوچا جائے۔ لیکن اگر قرآن کریم پر جمع رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری صلاحیتوں کی بنا پر اختلاف کیا جائے تو یہ ایک فطری اختلاف ہے اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ صحابہ، تابعین
اور فقہا کا اختلاف اسی قسم کا اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کو رحمت بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر اسی اختلاف کو اصل دین کہہ لیا جائے اور اس اختلاف کو جنگ و جدل اور گالی گلوچ کا ذریعہ بنا لیا جائے تو یہ اختلاف بھی پھر برا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آپسی اتحاد کے ان دونوں پہلوؤں کو واضح کرنے کے بعد اس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 103 کے آخری حصے سے ایک اور حقیقت نکل کر سامنے آتی ہے، ایک حقیقت کا اور انکشاف ہوتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے دلوں کا مالک اللہ ہے، دلوں کے اندر محبت اور نفرت پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ کسی جماعت کے دلوں میں آپسی محبت کرنا خالص انعام خداوندی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام صرف اس کی اطاعت اور فرما برداری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ گناہ اور نافرمانی سے یہ انعام ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شعار بنائیں۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیت کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ سکو، تاکہ تم صحیح راستہ اختیار کر سکو۔ دیکھیے، اطاعت کا بار بار لفظ آتا ہے ہمارے سامنے کہ اطاعت اور فرما برداری ہی اس کے ذریعے سے یہ سب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن کیسی اطاعت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، حکم ماننا، کہنا ماننا، اطاعت قبول کرنا، اطاعت میں اپنے سر کو جھکانا۔ تو اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مطالبہ جو ہے صحابہ جیسی اطاعت کا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم سے جو اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صحابہ جیسی اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے صحابہ کی مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اطاعت میں بے مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جو فقیہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں ان کو فقاہت دی تھی اور تفسیر کے امام تھے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ تفسیر کے بہت سارے پہلوؤں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول اور اقوال سے، صحابہ کی احادیث سے پیچیدہ مسائل کو حل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کی طرف آ رہے تھے، اتنے میں ہی آپ کے کانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پڑی، کان میں ایک آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک دیکھنے والے شخص نے کہا، حضور نے تو مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، آپ کو تو نہیں کہا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہاں پہنچتے پہنچتے میری جان نکل جائے تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک آواز میرے کانوں میں پڑی تھی اور میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی آواز کان میں پڑے اور قدم آگے بڑھ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اطاعت ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہیں بیٹھ جائیں، وہ تو صرف ایک آواز کان میں پڑی تھی، اس آواز پر اطاعت، اس آواز کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اور شراب کی حرمت سے متعلق
صحابہ نے جس بے نظیر اطاعت کا مظاہرہ کیا اس سے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ صحابہ نے کس طرح سے اطاعت میں مثال قائم کی۔ تو صحابہ نے زندگی کے ہر میدان میں بے مثال اطاعت کر کے ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو داخل کریں۔ یہی مقصد ہے اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 103 کے آخری حصے کا۔ خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ ایک واقعے پر، چھوٹے سے واقعے پر ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بلایا تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب اور جنگ کریں، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو ایسے ہیں کہ دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں سے نہ گزر جائے۔ اور صرف یہ تو جنگ کی بات ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم کریں گے تو ہم بے دریغ سمندر میں کود جائیں گے۔ تو یہ ہے صحابہ اکرام کی اطاعت۔